ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ حضرت بایزید بسطامی کے مبارک زمانہ میں ایک فاحشہ عورت ایک سجے ہوئے بالا خانے پر رہتی تھی اور عیاش لوگ اس کے پاس آ کر راتیں گزارتے اور اپنا دین اور دنیا دونوں برباد کرتے۔ ایک روز شام کے وقت حضرت بایزید بسطامی اس کے دروازے پر جا بیٹھے۔ جو شخص بھی اوپر جانے کے لیے آتا آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس رات اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس نے لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے دروازے پر بایزید بسطامی بیٹھے ہیں، جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ فاحشہ نے کہا کہ انہیں اوپر بلا لو۔ وہ انہیں اوپر لے آئی۔ فاحشہ نے کہا جناب کہاں آپ اور کہاں میں، آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے فرمایا آج کی رات میں یہاں رہوں گا۔ فاحشہ نے کہا میری فیس 200 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے 200 اشرفیاں جیب سے نکال کر دے دی اور فرمایا اب جو میں چاہوں تجھے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کا جوڑا ساتھ لائے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ اس نے کپڑے پہن لیے۔ فرمایا 2 قدم آگے بڑھو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ میں نے اس عورت کا ظاہر بدل کر نیک کر دیا ہے، اب اس کے باطن کو تو بدل کر نیک کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے یہ کپڑے اتار دے۔ وہ بولی معاذ اللہ اب میری طبیعت وہ نہیں رہی، میں نے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ مجھے فراق کے بعد وصال اور غضب کے بعد رضا مل گئی ہے، میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے استقامت دے۔ حضرت بایزید بسطامی اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال اسے کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ عورت کے معنی ہے قابل حجاب اور چھپانے کی چیز۔ عورت اگر عریانی پسند اور عیاشی کا باعث بن جائے تو ایسی عورت قوم کے لیے ننگو آر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے وجود سے لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ فاحشہ عورت پر جو نگاہ کرم فرمائی تو اپنے کپڑے اسے پہنا کر اس کا ظاہر بدل کر اس کا باطن بھی بدل ڈالا، اور جس کے ارد گرد عیاش لوگ طواف کرتے تھے اسے کعبہ شریف کا طواف کرنے میں مشغول کر دیا۔ ایک روز آپ نے صحرا میں اپنے کپڑے دھوئے۔ ایک عقیدت مند جو ساتھ تھا عرض کرنے لگا کسے سکھانے کے لیے انگوروں کی دیوار پر لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے درخت کی شاخیں ٹوٹ جائیں گی۔ عرض کیا گیا کہ گھاس پر پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کیونکہ گھاس جو پاؤں کا چارہ ہے، ہم اسے ان سے نہیں چھپاتے۔ بس آپ کپڑے کو اپنی پشت مبارک پر رکھ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ جب ایک طرف سوکھ گئی تو دوسری طرف الٹا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر وہ اپنا اور مریدوں کا سامان لاد کر چلا کرتے تھے۔ ایک دن سامان لاد کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ بیچارے اونٹ پر کس قدر بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غور سے دیکھو اونٹ پر کوئی بوجھ ہے؟ اس نے دیکھا تو بوجھ 1 ہاتھ اونچا تھا۔ فرمایا سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہے، اگر میں اپنا حال تم لوگوں سے پوشیدہ رکھوں تو ملامت کرتے ہو، اور اگر ظاہر کروں تو اس کی تم لوگوں کو طاقت نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کو میری زیارت سے لعنت ہوتی ہے اور بعض لوگوں پر رحمت ہوتی ہے۔ لعنت اس وجہ سے کہ جب وہ شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ پر اس وقت خاص حالت غالب ہوتی ہے وہ مجھے اپنے آپ میں نہیں پاتے اور میری غیبت کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے لوگ آئے حق کو مجھ پر غالب پا کر معذور رکھتے ہیں، ان پر رحمت ہوتی ہے۔